بسم اللہ الرحمن الرحیم بالخلف او بعکس الترتیب ثم النتیجہ او بعکس المقدمتین او بالرد علی الثانی بعکس الصغرى او الثالث بعکس الکبریٰ۔ شکل رابع کی جو ضروب منتجہ ہیں جن سے صحیح نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان کی معرفت کس طور سے ہوگی، تو اس کو مصنف نے بیان کیا کہ دلیل خلف کے ذریعہ یا عکس ترتیب کے ذریعہ، یعنی ترتیب کو معکوس کر دیا جائے پھر نتیجہ کو معکوس کر دیا جائے، او بعکس المقدمتین یا دونوں مقدموں کو معکوس کر دیا جائے، او بالرد الی الثانی بعکس الصغریٰ یا صغریٰ کا عکس لا کر اسے شکل ثانی کی طرف پھیر دیا جائے، اب الثالث بعکس الکبریٰ یا کبریٰ کا عکس لا کر شکل ثالث کی طرف پھیرا جائے۔ ان سب طریقوں کے ذریعہ اس بات کی معرفت ہوگی کہ شکل رابع کی یہ جو 8 ضربیں ہیں یہ صحیح نتیجے تک پہنچا رہی ہیں۔ قولہ بالخلف اے ہذہ الضروب الثمانیہ انما تنتج بالخلف، یعنی یہ 8 ضربیں دلیل خلف سے نتیجہ دیتی ہیں۔ دلیل خلف کے تعلق سے بار بار بتایا جا چکا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ نتیجہ کی نقیض لائی جائے، پھر اس کے بعد اسے کسی ایک مقدمے سے ضم کر دیا جائے، خواہ صغریٰ کے ساتھ یا کبریٰ کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر اس سے وہ نتیجہ نکلے گا جس کا عکس دوسرے مقدمے کی نقیض ہوگا۔ الخلف فی ھذا الشکل ان یؤخذ نقیض النتیجہ ویضم الی احدی المقدمتین۔ اس شکل میں خلف یہ ہے کہ نتیجہ کی نقیض کو لے لیا جائے اور اسے دونوں مقدموں میں سے کسی ایک مقدمے کے ساتھ ضم کیا جائے۔ فَيُنْتِجُ مَا يَنْعَكِسُ إِلَى نَقِيضِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُخْرَى، تو اس سے وہ نتیجہ نکلے گا جس کا انعکاس دوسرے مقدمے کی نقیض کی طرف ہوگا، یعنی اس کا عکس دوسرے مقدمے کی نقیض ہوگا۔ ففی بعض الضروب یجعل نقیض النتیجۃ کبریٰ ویضم الی صغریٰ، تو بعض ضربوں میں نتیجہ کی نقیض کو کبریٰ بنایا جائے گا اور اسے صغریٰ کے ساتھ ضم کیا جائے گا۔ لینتج ما ینافی الکبریٰ، تاکہ اس کا نتیجہ دے جو کبریٰ کے منافی۔ وفی بعضھا یجعل نقیض النتیجۃ صغریٰ ویضم الی الکبریٰ، اور بعض ضربوں میں نتیجہ کی نقیض کو صغریٰ بنایا جائے گا اور اسے کبریٰ سے ضم کیا جائے گا۔ لینتج ما ینافی الکبریٰ، تاکہ کبریٰ کے منافی کا نتیجہ دے۔ مثلا ہمارا قول کل فرس حیوان وکل ساحل فرس،
ہر فرس حیوان ہے اور ہر ساحل فرس ہے، دونوں مقدمے صادق۔ نتیجہ موجبہ جزیہ کا ہوگا، یعنی بعض الحیوان ساحل، بعض حیوان ساحل، یہ شکل رابع۔ وَنَتِیجَتُهُ صادقہ، اور اس کا نتیجہ صادق، نتیجہ ہے بعض الحیوان ساحل، یہ بلا شبہ صادق، کیونکہ اگر یہ نتیجہ صادق نہ ہو لصدق نقیضھا، تو اس کی نقیض صادق ہوگی۔ اور یہ موجبہ جزیہ بعض الحیوان ساحل، اس کی نقیض سالبہ کلیہ ہوگی، تو نقیض اس کی ہوگی لا شیء من الحیوان بساحل، کوئی بھی حیوان ساحل نہیں۔ وَنَضُمُّهُ إِلَى الصُّغْرَى، اور اس نقیض کو ہم صغرا کے ساتھ ضم کریں، بِأَن نَجْعَلَهُ كُبْرَى، اس طور سے کہ ہم اس نقیض کو کبرا بنا دیں۔ فَنَقُولُ هَكَذَا، اب ہم اس طرح سے کہیں، کل فرس حیوان ولا شیء من الحیوان بساحل، تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الفرس بساحل، کوئی بھی فرس ساحل نہیں۔ اب یہ سالبہ کلیہ ہے، اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، تو اس کا عکس ہوگا لا شیء من الساحل بفرس، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عکس لا شیء من الساحل بفرس یہ ہے اس کبرا کے منافی ہے جس کبرا کا صدق فرض کیا جا چکا ہے، مانا جا چکا ہے، یعنی کل ساحل فرسن کے یہ منافی۔ فینتج لا شیء من الفرس بساحل، تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الفرس بساحل، وہذا ينعکس الى لا شیء من الساحل بفرس، اور اس کا عکس ہوگا لا شیء من الساحل بفرس، وہو مناف للکبرى المفروض صدقها، اور یہ اس کبرا کے منافی ہے جس کبرا کا صدق فرض کیا گیا ہے۔ وہیا کل ساحل فرس، اور وہ ہے کل ساحل فرس۔ فعکس النتیجۃ باطل، تو نتیجہ کا عکس باطل ہے۔ والعکس لازم للنتیجہ، اور عکس نتیجہ کے لیے لازم ہوتا ہے، تو جب عکس باطل ہوا تو نتیجہ بھی باطل ہوگا، اس لیے کہ بطلان لازم بطلان ملزوم کو مستلزم ہوتا ہے۔ فعکس النتیجۃ باطل، تو نتیجہ کا عکس باطل ہے۔ والعکس لازم للنتیجہ، اور عکس نتیجہ کے لیے لازم۔ وبطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم، اور بطلان لازم بطلان ملزوم کو مستلزم ہے۔ فالنتیجۃ ایضا باطلہ، تو نتیجہ بھی باطل ہوگا۔ فثبت ان النتیجۃ السابقۃ حقا، تو یہ ثابت ہوا کہ نتیجہ سابقہ حق ہے۔ قولہ او بعکس الترتیب، یا ترتیب کو معکوس کر کے اس بات کی معرفت ہوگی کہ یہ ضروب ثمانیہ صحیح نتیجے تک پہنچا رہی، او بعکس ترتیب، یا عکس ترتیب کے ذریعہ، ایعکس الترتیب، یعنی ترتیب کو معکوس کر دیا جائے۔ فیجعل الصغریٰ کبریٰ والکبریٰ صغریٰ، تو صغریٰ کو کبریٰ کر دیا جائے اور کبریٰ کو صغریٰ کر دیا جائے۔ فیصیر شکلا اولا، تو شکل اول ہو جائے گی۔ ثم تعکس النتیجہ، پھر نتیجہ کا عکس لایا جائے۔ مثلا ہمارا قول کل فرس حیوان و کل ساحر فرس، یہ شکل اول، دونوں موجبہ کلیاں ہیں، یہ
نہیں یہ شکل رابع ہے، کل فرس حیوان و کل ساحر فرس، یہ شکل رابع ہے کیونکہ حد اوسط حیوان، کیونکہ حد اوسط اس میں فرس ہے جو صغرا میں موضوع کی جگہ ہے اور کبرا میں محمول کی جگہ ہے۔ مثلا ہمارا قول کل فرس حیوان و کل ساحل فرسن، تو نتیجہ موجبہ جزیہ کا ہوگا بعض الحیوان ساحل، یہ شکل رابع ہے۔ وَهَذِهِ النَّتِيجَةُ صَادِقَةٌ، اور یہ نتیجہ صادق بعض الحیوان ساحل، لِأَنَّهُ إِذَا أُكِسَتْ ترتیب، اس لیے کہ جب ترتیب کو معکوس کیا جائے اس طور سے کہ صغرا کو کبرا بنا دیا جائے اور کبرا کو صغرا بنا دیا جائے، بین یقال اس طور سے کہ کہا جائے کل ساحر فرسن و کل فرسن حیوان۔ اب یہ شکل اول، تو نتیجہ نکلے گا کل ساحر حیوان موجبہ کلیہ کا، اور موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ وَإِذَا أُكِسَتْ هَذِهِ النتیجہ، اور جب اس نتیجے کا عکس لایا جائے، وقیل اور کہا جائے بعض الحیوان ساحل، بعض حیوان ساحل ہے، حصل عین النتیجۃ الحاصلہ من الشکل رابع، تو بعین ہی وہی نتیجہ حاصل ہوا جو نتیجہ شکل رابع سے حاصل ہوا تھا۔ قولہ او بعکس المقدمتین، یا دونوں مقدموں میں سے ہر ایک کا عکس لایا جائے، یعنی صغرا کا بھی عکس لایا جائے اور کبرا کا بھی عکس لایا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب صغرا کا عکس لائیں گے تو موضوع محمول ہو جائے گا، محمول موضوع ہو جائے گا، اور کبرا میں بھی موضوع محمول ہو جائے گا، محمول موضوع ہو جائے گا، اور ترتیب اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، یعنی جو صغرا تھا وہ صغرا رہے گا، جو کبرا ہے وہ کبرا رہے گا۔ اور جب دونوں مقدموں کا ہم عکس لے آئیں گے تو اب اس صورت میں اب یہ شکل اول ہو جائے گی، تو اب اس شکل اول سے بھی وہی نتیجہ برآمد ہوگا جو نتیجہ شکل رابع سے برآمد ہوا تھا۔ او بعکس المقدمتین، یا مقدمتین کا عکس لا کر کے، آئے عکس کل من الصغرا والکبرا مع بقاء ترتیب، یعنی صغرا اور کبرا میں سے ہر ایک کا عکس لا کر جبکہ ترتیب برقرار رہے۔ فیجعل عکس الصغرا صغرا، اب صغرا کے عکس کو صغرا بنا دیا جائے، وعکس الکبرا کبرا، اور کبرا کے عکس کو کبرا بنا دیا جائے۔ مثلا ہمارا قول کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بانسان، یہ شکل رابع، تو نتیجہ نکلے گا بعض الحیوان لیس بحجر، شکل رابع ہے۔ فَإِذَا أُكِسَتِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى، تو جب صغرا اور کبرا کا عکس لایا جائے، وَيُقَال، اور کہا جائے بعض الحیوان انسان ولا شیء من الانسان بحجر، اب یہ شکل اول بن گئی جس میں صغرا موجبہ جزیہ ہے، کبرا سالبہ کلیہ ہے، نتیجہ سالبہ جزیہ کا نکلے گا، تو نتیجہ نکلے گا بعض الحیوان لیس بحجر، وہو عین النتیجۃ الحاصلہ من الشکل الرابع، اور یہ بعین ہی وہی نتیجہ ہے جو شکل رابع سے حاصل ہوا ہے۔ قولہ او بالرد الی الثانی بعکس الصغرا، یا صغرا کا عکس لا کر اسے شکل ثانی کی طرف پھیر دیا جائے، یعنی کبرا اپنے حال پر برقرار رہے گا، صرف صغرا کا عکس لایا جائے، اور صغرا کا عکس جب لایا جائے گا تو شکل ثانی ہو جائے گی جس میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول کی جگہ واقع ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَن يُعْكَسَ الصُّغْرَى فقط، وہ یہ ہے کہ صرف صغرا کا عکس لایا جائے، لِيَرْتَدَّ إِلَى الشَّكْلِ الثَّانِي، تاکہ شکل ثانی کی طرف وہ پھر جائے، وَيُنْتِجَ الْمَطْلُوب، اور مطلوب کا نتیجہ دے۔ مثلا ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر وکل ناطق انسان،
تو نتیجہ نکلے گا فلا شیء من الحجر بناطق، یہ شکل رابع۔ فیضا اکست الصغرا، تو جب صغرا کا عکس لایا جائے، ویقال، اور کہا جائے لا شیء من الحجر بانسان وکل ناطق انسان، کوئی بھی حجر انسان نہیں اور ہر ناطق انسان ہے۔ اب یہ شکل ثانی ہو گئی کیونکہ حد اوسط انسان ہے، صغرا اور کبرا دونوں میں محمول کی جگہ ہے۔ حصلہ شکل ثانی، تو شکل ثانی حاصل ہو گئی، تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الحجر بناطق، وہو عین النتیجۃ الحاصلہ من الشکل الرابع، اور یہ بعین ہی وہی نتیجہ ہے جو شکل رابع سے حاصل ہو رہا ہے۔ قولہ اب الثالث بعکس الکبریٰ، یا کبرا کا عکس لا کر اسے شکل ثالث کی طرف پھیر دیا جائے۔ وہو ان تعکس الکبریٰ فقط، تو یہ ہے کہ صرف کبرا کا عکس لایا جائے تاکہ شکل ثالث کی طرف پھر جائے، جس میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع کی جگہ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا قول کل انسان ناطق و بعض الحیوان انسان، ہر انسان ناطق ہے اور بعض حیوان انسان ہے، یہ شکل رابع، تو نتیجہ نکلے گا بعض الناطق حیوان۔ فیضا اکست الکبریٰ، تو جب کبرا کا عکس لایا جائے، ویقال، اور کہا جائے کل انسان ناطق و بعض الانسان حیوان، اب یہ شکل ثالث ہو گئی کیونکہ حد اوسط انسان صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع کی جگہ ہے، تو نتیجہ نکلے گا بعض الناطق حیوان۔ وہو عین النتیجۃ التی حصلت من الشکل الرابع، اور یہ بعین ہی وہی نتیجہ ہے جو نتیجہ شکل رابع سے حاصل ہوا ہے۔ یہ اشکال اربع کی بحث یہیں پر مکمل ہوئی۔ اب اس کے تحت یہ مشقی سوالات ہیں، ان سوالات کو بغور آپ حضرات پڑھیں اور ان سوالات کو حل کر کے ہمارے پرسنل نمبر پر بھیج دیں۔ پہلا سوال ہے عرف الشکل والضرب والاصغر والاکبر والاوسط والصغرى والکبریٰ، شکل، ضرب، اصغر، اکبر، اوسط، صغرا اور کبریٰ، ان سب کی تعریف کیجیے۔ دوسرا سوال ہے عرف الاشکال الاربع مع ذکر شرائط الانتاج، اشکال اربع کی تعریف کیجیے اور ساتھ ہی شرائط انتاج بھی بتائیے، یعنی ہر شکل کی شرائط انتاج کو بتانا ہے۔ تیسرا سوال ہے بین ضروب الناتجہ من کل شکل مع الامثلہ، ہر شکل کی ضروب ناتجہ کو نتیجہ دینے والی ضربوں کو بیان کیجیے اور ان کی مثالیں بھی دیجیے۔ چوتھا سوال ہے عین الشکل فیما یاتی ثم اذکر نتیجتہ، یعنی نیچے جو مثالیں آ رہی ہیں ان میں شکل کی تعین کیجیے اور نتیجہ بھی لکھیے۔ او بین انہ غیر ناطق لفقد الشرط الفلانی، یا یہ بتائیے کہ یہ شکل، یا یہ بتائیے کہ یہ ضرب منتج نہیں، یہ شکل منتج نہیں کیونکہ فلاں شرط وہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ ابھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کل ضاحک انسان ولا شیء من الملک بانسان۔ دوسری مثال ہے کل مکلف عاقل ولیس احد من المکلفین مجنونا۔ تیسری مثال ہے کل نبی معصوم وبعض البشر نبی۔ چوتھی مثال ہے لا شیء من العسل بعنب وبعض الفواکہ عنب۔ پانچویں مثال ہے لیسا کل طالب وبعض الطالب مجتہد۔ چھٹی مثال ہے لیسا کل خطیب مقبولا وبعض الصلحاء خطیب۔ ساتویں مثال ہے الکذب عیب وکل عیب محال بالذات للہ تعالی۔ ان سب مثالوں میں غور کیجئے اور شکل کی تعین کیجئے، پھر نتیجہ بھی بتائیے، یا ان میں اگر کوئی شکل ایسی ہے جو منتج نہیں ہے، جس سے نتیجہ نہیں نکلتا ہے، تو وہاں پر یہ بتائے کہ یہ نتیجہ خیز کیوں نہیں، اس سے نتیجہ کیوں نہیں برآمد ہو رہا ہے، کون سی شرط یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے۔